نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. معزز حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے مقام رسالت اور حجیت سنت و حدیث کے موضوع پر اپنی سلسلہ وار گفتگو میں سابقہ نشست میں اپنی بات صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد میں روایت کی گئی چند احادیث صحیحہ کے حوالہ جات پہ ختم کی تھی، اور اس وقت ترتیب سے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس بنیادی عنوان کے تحت، وہ یہ ثابت کرنا کہ حدیث اور سنت کے الفاظ بعد کے زمانوں میں شرعی تصور کے طور پہ اپنائے نہیں گئے، بلکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی حدیث و سنت کو شرعی تصور اور شرعی معنی عطا کر دیا تھا، اور صراحت کے ساتھ اسی معنی و تصور کو بیان کر دیا تھا، اور صحابہ کرام سے لے کر بعد کے زمانے کے ائمہ اعظام تک سب اسی ہی معنی کو تسلسل کے ساتھ آگے کیری کرتے رہے. قطعی طور پہ نہ کوئی نئی انوویشن وجود میں آئی ہے، اور نہ کسی نے کوئی آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ کی ہے جیسے مستشرقین نے یہ الزام امام شافعی پہ لگایا، یا امام نخعی پہ لگایا، یا امام حماد بن ابی سلیمان پر کوفہ میں لگایا، یا شام میں امام اوزائی پہ لگایا، یا مدینہ کے فقہائے سبعہ پہ لگایا، اور اس دور کے جتنے بھی اکابر ہوئے جنہوں نے احادیث کی روشنی میں اسلامی فقہ کو مرتب کیا یا ان احکام کو بیان کیا، تو اس پیریڈ پہ یہ الزام لگا دیا گیا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ٹوٹلی جہالت اور لا علمی ہے یا بدنیتی ہے، یہ مفروضہ بے بنیاد ہے. قطعی طور پر بعد کے ائمہ نے حدیث اور سنت کو یہ شرعی معنی تیار کردہ فقہی مواد کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے اور جسٹیفائی کرنے کے لیے معاذ اللہ یہ معنی نہیں گھڑا، اور نہ ہی یہ گھڑا ہوا معنی ہے، یہ وہی معنی ہے جو زبان رسالت نے اپنی امت کو عطا کیا ہے. حضور علیہ السلام نے خود حدیث و سنت کے الفاظ انہی معانی میں اور اسی شرعی تصور کے ساتھ متعدد بار اپنی حیات مبارکہ میں بیان فرمائے اور حکم صادر فرمایا. اب آج کی گفتگو ہم اسی کنسپٹ کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے جامع ترمذی حدیث کی اگلی جو کتاب ہے اس کے ریفرنس لا رہے ہیں، اور جامع ترمذی میں ابواب العلم اس وقت میں نے سامنے کھولا ہے. اس کا ہے باب ما جاء فی الحث علی تبلیغ السماع، یعنی جو سماع کیا اس کو آگے تک پہنچا دینے کی اہمیت اور فضیلت. اب یہ حدیث محمود بن غیلان کی سے روایت کی ہے امام ترمذی نے، اور یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ میں نے سنا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول. پہلے میں صحیح بخاری سے حدیث دے چکا ہوں، اب میں ترمذی سے اس لیے دے رہا ہوں اور ابو داؤد کے بعد، تاکہ ہر ایک طریق سے مزید وضاحتوں کے ساتھ اور نئے نئے الفاظ کے ساتھ اس کنسپٹ کو آپ دیکھیں گے کلیئر ہوتا چلا جائے گا.
تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے میں نے سنا یقول ندر اللہ عمران سامع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغہ غیرہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ۔ یہ وہی روایت ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے پھر صریحاً فرمایا، اس شخص کی فضیلت بیان کی اور اس کی خوشبختی بیان کی کہ جس نے ہم سے حدیث سنی، پھر اس حدیث کو یاد کر لیا اور اس کو آگے روایت کی، آگے پہنچا دیا۔ اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ جس کو وہ آگے پہنچا رہا ہے وہ زیادہ فقیہ اور سمجھدار ہو اور بڑا جورسٹ ہو نسبتاً اس کے کہ جس نے سن کر حدیث کو آگے پہنچایا ہے۔ اور یہ عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایت ہے یہی حدیث۔ پھر حضور علیہ السلام سے یہی بات معاذ بن جبل نے بھی سنی ہے، انہوں نے بھی روایت کیا ہے اپنے اپنے طریق سے، آگے وہ حدیث میں کتب میں روایت ہوئی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام سے یہی کلمات جبیر بن مطعم نے بھی سنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی روایت کیا ہے۔ یہی کلمات حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنے ہیں، انہوں نے بھی روایت کیا ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے ہیں، انہوں نے بھی روایت کیا ہے۔ اور چنانچہ اس حدیث کے بعد اب اگلی حدیث جو ہے وہ اس سے بھی اور زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ایمفیٹک اور زیادہ سالڈلی کانسیپٹ کو ایلیبوریٹ کر رہی ہے۔ اسی ابواب العلم میں باب ما جاء فی من روا حدیثا وہو یرا انہ کاذب، یہ باب ہے، باب نمبر 9۔ امام ترمذی نے اسے محمد بن بشار بندار سے سماع کیا ہے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے سفیان سے، اور علی ذی القیاس اس حدیث کی سند حضور کے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے سنا، حضور سے روایت کرتے ہیں، قال من حدث انی حدیثا، یہاں پورے پروسیس کو بیان کر دیا ہے، تحدیث کو، یعنی حدیث کو روایت کرنا، اس کو التحدیث کہتے ہیں۔ حدیث روایت کرنا، حدیث آگے بیان کرنا، اس پورے عمل کو التحدیث کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے تحدیث کی بنیاد بھی رکھ دی، فرمایا من حدث انی حدیثا، جس شخص نے مجھ سے میری ایک حدیث آگے روایت کی، وہو یرا انہ کاذب، اور وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، یعنی اس نے صحیح طور پہ سنی نہیں، کسی شخص نے بیان کر دی یہ حضور کی حدیث ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ آقا علیہ السلام سے مروی نہیں ہے، تو فرمایا چونکہ وہ جانتا ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں اور مروی نہیں، تو پھر فهو احد الکاذبین، وہ شخص جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اب اس حدیث سے جو بنیادی چیز اخذ کرنا تھی وہ حدث انی حدیثا، تو یہ دعویٰ غلط ہو گیا ان مستشرقین کا کہ حدیث اور سنت کے الفاظ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں اس معنی میں نہیں تھے جو معنی بعد میں پہنا دیے گئے، یعنی حدیث محض ایک ٹریڈیشن تھی اور سنت صرف ایک کسٹم تھی، یہ بات نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام اس کو اسی سینس میں حدیث فرما رہے ہیں جس سینس میں محدثین نے اور ائمہ اعلام نے اور امت نے حدیث کو حدیث سمجھا ہے۔ اس کے بعد آگے یہی حدیث سمرہ بن جندب سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے الفاظ ہیں من روا حدیثا، اس میں الفاظ تھا کہ من حدث عنی حدیثا، اس میں فرمایا من روا حدیثا، جس نے حدیث کو روایت کیا۔